پیش خدمت ہے ایک دلچسپ اور یادگار کہانی۔ نقلی نجومی۔ ایران کے کسی شہر میں ایک غریب آدمی رہتا تھا، بہت نیک اور ایماندار۔ بازاروں میں خوانچہ لگا کر تھوڑے بہت پیسے کما لیتا، جس سے اس کا اور اس کی بیوی کا گزارا ہو جاتا۔ قدیم ایران میں یہ رواج تھا کہ وہاں مرد عورتیں، چھوٹے بڑے، امیر غریب، سبھی حماموں میں جا کر نہاتے تھے۔ ایک دن اس آدمی کی بیوی حمام میں گئی۔ وہاں پہلے ہی سے بہت سے لوگ بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک خاتون آئی اور حمام کا مالک اسے دیکھتے ہی آگے بڑھا۔ وہ بڑی عزت سے اسے لایا اور ایک اچھی جگہ پر بٹھانے کے بعد بڑے ادب سے باتیں کرنے لگا۔ وہ خاتون امیر معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بڑے غرور سے حمام کی نہلانے والی عورتوں کو دیکھا اور بولی، میں ابھی نہانا چاہتی ہوں اور مجھے کسی خادمہ کی ضرورت نہیں۔ مالک نے یہ سن کر فوراً غسل خانہ خالی کروا دیا۔ وہ خاتون اٹھی اور بڑے ناز سے تول تول کر قدم اٹھاتی غسل خانے میں داخل ہو گئی۔ خوانچہ والے کی بیوی نے یہ منظر بڑی حیرانی سے دیکھا، اور جب وہ حمام سے رخصت ہونے لگی تو مالک سے بولی، یہ خاتون کون ہے؟ یہ خاتون، حمام کے مالک نے کہا، بادشاہ سلامت کے خاص نجومی کی بیوی ہے۔ خوانچہ فروش کی بیوی دل ہی دل میں جلتی بھنتی گھر واپس آئی۔ اسے رہ رہ کر وہ خاتون یاد آ رہی تھی جس کی حمام والے نے اس قدر عزت کی تھی اور اس کے ساتھ ادب سے پیش آیا تھا۔ شام کو جب اس کا خاوند گھر آیا تو اس نے اسے پوری داستان سنائی اور بڑے حسرت ناک لہجے میں کہنے لگی، تم جیسے نکمے اور گمنام آدمی کی بیوی بن کر مجھے کیا ملا ہے؟ مجھ سے تو کوئی سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا۔ اگر تم بھی شاہی نجومی کی طرح مشہور آدمی ہوتے تو لوگ میری بھی اسی طرح عزت کرتے جس طرح اس کی بیوی کی کرتے ہیں۔ خوانچہ فروش نے جواب دیا، مگر سوچو تو صحیح، بھلا میں نجومی کس طرح بن سکتا ہوں؟ نہ مجھے ستاروں کا پتہ اور نہ ذائچہ بنانا آتا ہے۔ تم تو بیوقوفی کی بات کر رہی ہو۔ میں کچھ نہیں جانتی۔ آج اس بات کا فیصلہ ہو کر رہے گا۔ میرے نصیب پھوٹ گئے جو تمہارے پلے بندھ گئی۔ جس دن سے اس گھر میں آئی ہوں، نہ اچھا کھانے کو ملا ہے نہ اچھا پہننے کو۔ کان کھول کر سن لو، اب تمہیں شاہی نجومی بننا پڑے گا، ورنہ میں تمہارا گھر چھوڑ دوں گی۔ خوانچہ فروش مجبور ہو گیا۔ دوسرے دن ہی وہ ایک گتے پر چند لکیریں کھینچ کر، ایک کاغذ پر ہاتھ کا نقشہ بنا کر اور 2-4 کتابیں لے کر بازار میں دری بچھا کر بیٹھ گیا، مگر دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیے اب قسمت کیا دکھاتی ہے۔ اتفاق کی بات کہ اس روز بادشاہ کی بیٹی نہانے لگی تو نہانے سے پہلے اس نے اپنی ایک قیمتی انگوٹھی ایک خادمہ کے حوالے کر دی کہ محفوظ رہے، اور جب فارغ ہو جائے تو اس سے لے لے۔ خادمہ نے انگوٹھی غسل خانے کے ایک سوراخ میں احتیاط سے رکھ دی اور وہاں کچھ بال بھی رکھ دیے تاکہ سوراخ آسانی سے پہچانا جا سکے۔ شہزادی نہا دھو کر جب باہر آئی تو اس نے خادمہ سے انگوٹھی مانگی، مگر بدقسمتی سے وہ اتنی دیر میں بھول چکی تھی کہ انگوٹھی اس نے کہاں رکھی تھی۔ ادھر ادھر بہت تلاش کیا، بہت ڈھونڈا، مگر انگوٹھی نہ ملنا تھی نہ ملی۔ شہزادی کو خادمہ پر بہت غصہ آیا۔ اس نے خادمہ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اگر اس نے جلد سے جلد انگوٹھی ڈھونڈ کر نہ دی تو وہ بادشاہ سے کہہ کر اسے سخت سزا دلوائے گی۔ خادمہ یہ سن کر سہم گئی اور ایک دم باہر آ گئی۔ اچانک اس کی نظر نقلی نجومی پر پڑی۔ وہ دوڑی دوڑی اس کے پاس آئی اور بولی، خدا کے لیے میری مدد کرو، جلدی سے ذائچہ لگاؤ اور دیکھو کہ شہزادی کی انگوٹھی کہاں ہے۔ نجومی غریب کو بھلا کیا معلوم کہ ذائچہ کس چڑیا کا نام ہے۔
ख्वांचा लगाते लगाते वो नजूमी बन बैठा था। उसने खादमा की कहानी बड़ी तवज्जो से सुनी और फिर सोचने लगा कि करे तो क्या करे। जब कुछ ना बन पड़ा तो यूं ही एक कागज़ पर कुछ आड़ी तिरछी लकीरें खींचने लगा। कुछ देर लकीरों को गौर से देखने के बाद जब उसने सर उठाया और खादमा की तरफ देखा, खादमा के चेहरे पर निकाब पड़ा था जिसमें एक सुराख था। सुराख में से उसके स्याह बाल नज़र आ रहे थे। नजूमी बेख्याली में बुड़बुड़ाया, एक सुराख में से मुझे बाल नज़र आ रहे हैं। ये कहने की देर थी कि खादमा को फ़ौरन सब कुछ याद आ गया और वो एकदम उठकर गुसल खाने की तरफ भागी। उसने जल्दी से बालों वाले सुराख में से अंगूठी निकाली और शहज़ादी के हवाले कर दी। साथ ही नजूमी की बात भी बता दी। शहज़ादी साहिबा, ऐसा माहर नजूमी आज तक मेरी नज़र से नहीं गुज़रा। वो तो बादशाह सलामत के शाही नजूमी से भी ज़्यादा सियाना है। रात को बादशाह महल में आया तो शहज़ादी ने उसे तमाम वाक़या सुना दिया। बादशाह ने दूसरे ही दिन नजूमी को अपने दरबार में तलब कर लिया। उसे एक घोड़ा और बहुत सा इनाम दिया और अपने दरबारी नजूमियों में शामिल करवाया। कुछ दिन बाद शाही ख़जाने में चोरी हो गई। चोर बहुत से हीरे जवाहरात और माल लेकर फ़रार हो गए। बादशाह ने अपने नए नजूमी को बुलाया और उसे चोरों का पता लगाने का हुक्म दिया। ये बात सुनते ही नजूमी के पांव तले से ज़मीन निकल गई। उसने सोचा कि पहली दफ़ा तो मेरा दाव चल गया था, मगर इस दफ़ा मेरा राज फाश हो जाएगा। उसने बादशाह से 40 दिन की मोहलत मांगी और कहा कि मैं इन 40 दिनों में हिसाब लगाकर चोरों का खोज निकाल लूँगा। बादशाह ने उसे 40 दिन की मोहलत दे दी और नजूमी अपनी किस्मत को कोसता हुआ घर आ गया। अब बताओ मैं किस तरह चोरों को तलाश करूं? नकली नजूमी ने अपनी बीवी से पूछा। अगर मैं चोरों का पता लगाने में नाकाम रहा तो बादशाह मुझे मौत के घाट उतार देगा। बेहतर यही है कि इस मुल्क को छोड़ छाड़ कर किसी और जगह जा रहें। नकली नजूमी ने एक मर्तबान में 40 कंकर गिन कर डाले और अपनी बीवी से कहा कि रात को मर्तबान से एक कंकर निकाल लिया करे। जिस रात मर्तबान से आखिरी कंकर निकाला जाए वो अपना माल असबाब समेट कर कहीं भाग जाएंगे। अब एक लुत्फ़ की बात सुनो। जिन चोरों ने शाही ख़जाना चुराया था उनकी तादाद भी इत्तेफाक से 40 ही थी। उन्हें भी इस बात का पता चल गया था कि बादशाह ने अपने दरबारी नजूमी को उनका खोज लगाने पर मुकर्रर किया है। चोरों के सरदार ने पहली ही रात अपने एक साथी को नजूमी के घर भेजा ताकि वो उस बात का पता चलाए कि नजूमी उनका सुराग लगाने के लिए क्या कुछ कर रहा है। चोर शाम होते ही उनके घर में एक जगह छुप कर खड़ा हो गया और नजूमी की बातें सुनने लगा। रात हुई तो सोने से पहले नजूमी की बीवी ने अलमारी खोली और मर्तबान में से एक कंकर निकाल कर अपने खामद के पास ले आई। लो, ये रहा पहला। उसने कंकर नजूमी की हथेली पर रखते हुए कहा। ठीक है, नजूमी ने कहा, अब एक कम 40 बाकी रह गए। चोर ये सुनकर खौफ से कांप उठा। उसने समझा शायद नजूमी और उसकी बीवी ने इल्म के ज़ोर से ये मालूम कर लिया है कि वो पहला चोर है और अगरचे वो छुपा हुआ है मगर उन्हें नज़र आ रहा है। वो सर पर पाँव रख कर भागा और अपने सरदार को सारा माजरा कह सुनाया, मगर सरदार को यकीन ना आया। दूसरी रात सरदार ने 2 चोरों को नजूमी का पता लगाने के लिए भेजा। दोनों चोर पहले की तरह नजूमी के घर में छुप गए। रात को नजूमी की बीवी ने मर्तबान में से दूसरा कंकर निकाला और अपने खामद को देकर कहा, लो, अब 2 हो गए। हाँ, नजूमी ने कहा, अब 2 कम 40 रह गए। चोरों ने ये बात सुनी तो वो बहुत घबराए।
اور سردار کو پوری بات جا سنائی۔ اسی طرح 39 دن گزر گئے۔ 40ویں دن خود سردار آیا۔ اتفاق سے اس روز مرتبان میں آخری کنکر سب سے بڑا اور موٹا نکلا۔ نجومی کی بیوی نے اپنے خاوند کو وہ کنکر دیتے ہوئے کہا، لو 40 پورے ہو گئے، یہ آخری سب سے بڑا ہے۔ سردار نے جب یہ سنا تو وہ بھی چکرا گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ نجومی واقعی باکمال آدمی ہے۔ اسے سب چوروں کا پتہ چل گیا ہے، بلکہ یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ میں ہی ان سب کا سردار ہوں۔ وہ دوڑا دوڑا اپنے ٹھکانے پر پہنچا، چرایا ہوا مال اٹھایا اور نجومی کے سامنے لا کر ڈھیر کر دیا۔ پھر ہاتھ جوڑ کر بولا، نجومی صاحب، خدا کے لیے ہم پر رحم کیجیے، یہ سارا چوری کا مال آپ کے سامنے ہے، اس میں ایک چیز بھی کم نہیں ہے۔ آپ یہ بادشاہ کو جا کر دے دیجیے، مگر ہمارا نام نہ بتائیے گا۔ میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، ہم پر رحم کیجیے، اس کے بدلے میں ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے۔ نجومی نے یہ بات سنی تو اپنی خوش قسمتی پر ناچ اٹھا۔ اس نے فوراً سارا مال اپنے قبضے میں کیا اور چوروں کے سردار سے وعدہ کر لیا کہ وہ ان کا نام بادشاہ کو ہرگز نہیں بتائے گا۔ دوسرے دن نجومی صبح سویرے اٹھا، نہایا دھویا، اچھی پوشاک پہنی اور سارا مال اٹھوا کر دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور اس نے نجومی کو مالا مال کر دیا۔ نجومی گھر واپس آیا تو اس کی بیوی بھی خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ تم نجومی بن جاؤ، دیکھا نجومی بننے کے فائدے۔ ایک دن بادشاہ باغ میں سیر کر رہا تھا کہ اسے ایک مکڑی نظر آئی۔ وہ یوں ہی تفریح کی خاطر اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا۔ 2 مرتبہ اچھل کر اس نے مکڑی کو پکڑنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ تیسری مرتبہ جب اس نے ہاتھ بڑھایا تو مکڑی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ بادشاہ نے اسے ہاتھ میں چھپا لیا اور اپنے نجومی کے پاس آیا۔ بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ نجومی بڑا چکرایا۔ دل ہی دل میں وہ ڈر رہا تھا کہ اگر اس سوال کا صحیح جواب نہ ملا تو سارے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ اس نے یوں ہی ایک کاغذ پر ذائچہ لگایا اور پھر اپنے آپ کو مخاطب کر کے بڑبڑانے لگا، اے میری جان، پہلی مرتبہ تو تم بس اتفاق سے بچ گئی تھی، دوسری بار بھی قسمت نے تیرا ساتھ دیا اور تیرا کچھ نہ بگڑا، مگر اب تو ایک بادشاہ کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھتے ہیں اب تو بچتی ہے کہ تیرا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نجومی تو اپنی پچھلی باتیں یاد کر رہا تھا، مگر بادشاہ نے سمجھا کہ اس نے مکڑی کے بارے میں معلوم کر لیا ہے کہ وہ 2 مرتبہ اس کے ہاتھ سے نکل گئی اور تیسری مرتبہ قابو میں آئی۔ بادشاہ بہت ہی خوش ہوا اور اسے اتنا روپیہ دیا کہ اس کی 7 پشتوں کے لیے کافی تھا۔ کچھ روز بعد نجومی نے بادشاہ سے کہا کہ حضور، اب میں علم نجوم کی باتیں نہیں بتا سکوں گا، کیونکہ میرے استاد نے خواب میں آ کر مجھے اس کام سے منع کر دیا ہے۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی اور اسے رخصت کر دیا۔ نجومی کے پاس اب کافی روپیہ تھا۔ وہ اور اس کی بیوی مزے سے زندگی بسر کرنے لگے۔